بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس میں بہت اہم بات کی طرف اللہ کریم نے توجہ دلائی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اللہ کریم نے ڈرایا ہے ان آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم بات مانو گے، اگر تم نقش قدم پہ چلو گے، کس کے؟ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کسی بھی اس جماعت کے جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے طریقے پر بھی چلو گے، کسی کے قریب بھی ہو جاؤ گے، تو یہ کیا کریں گے؟ یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ آپ مسلمان ہو، مومن ہو، آپ کسی بھی وجہ سے یہود و نصارہ کے قریب ہو گئے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ کیا کریں گے؟ یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، اس کے بعد کہ تم مومن ہو۔ کہاں لوٹائیں گے؟ کافرین، کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، لیکن اے مسلمانوں، اے ایمان والو، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، مطلب اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے کفر اختیار کر لو گے، تم کیسے ان کے طرف چلے جاؤ گے؟ دوسرے لفظوں میں اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ چیز تو تم سے بہت بعید ہے، بہت دور ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کہ تم کیسے کفر اختیار کر لو گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، دو وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ اے مسلمانوں، تم کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ تم تو ایمان والے ہو، اس کے بعد تم کفر اختیار کرنا، کافر بن جانا، یہود و نصارہ کے قریب ہو جانا، یہ تم سے بہت بعید چیز ہے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ نمبر ایک، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم تو وہ قوم ہو کہ جن کے سامنے صبح شام اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن تم میں موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم ان کے قریب چلے جاؤ گے اور کفر اختیار کر لو گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وفیکم رسول، تمہارے درمیان، تمہارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغمبر ہے، نبی اور رسول ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے قرآن کو چھوڑ دو، اپنے رسول کو چھوڑ دو اور یہود و نصارہ کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو، مشکل ضرور آئے گی۔ یہود و نصارہ آپ کو ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ روز ازل سے ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں سے ان کے ایمان کو چھین لیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح اسلام سے دور کر دیا جائے۔ مختلف طریقوں سے یہ سازشیں کریں گے، یہ تمہارے ایمان پر حملہ کریں گے،
لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، آپ نے اللہ کو چمیٹ لینا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس آپ سمجھو اسی کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ اس کا شان نزول سمجھیں یا پس منظر سمجھیں۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل موجود تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، آپس میں لڑتے بھی تھے، لیکن یہودی ہونے کی وجہ سے ایک ہو جاتے تھے۔ جب مشکل آتی تھی، جب مذہب پر کوئی بات آتی تھی، اس کے لیے یہ سب ایک ہو جاتے تھے۔ تعلیم پر ان کا قبضہ تھا، تجارت پر ان کا قبضہ تھا اس وقت بھی۔ اس کے علاوہ 2 قبیلے اور تھے، اوس اور خزرج۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مشرک تھے۔ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے یہ مشرکین کے تھے، وہ 3 یہودیوں کے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت بھی پاورفل میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں پڑوسی ہونے کے باوجود، یعنی یہ ایک طرف رہتے تھے لیکن ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے تھے، پڑوسی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، قبیلے الگ تھے۔ اور جب لڑائیاں ہو جاتی تھی ان 2 قبیلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو ایک لڑائی 120 سال تک رہی ہے، 63 سال تک ایک لڑائی رہی ہے، 93 سال تک ایک لڑائی رہی ہے ان دونوں قبیلوں کے درمیان۔ یہودیوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ سازش کے تحت ان کے اوپر اپنا دباؤ ڈالا ہوا تھا، یہاں تک کہ اوس اور خزرج والے اگر دور سے کسی یہودی کو دیکھتے تھے تو سلوٹ کرتے تھے، اپنی اولاد کی شادیاں یہودیوں کے اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ یہ حالت تھا اس وقت۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دعوت اسلام لوگوں کو دینا شروع کی، قرآن کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا، تو اوس اور خزرج دڑا دڑ ایمان لانے لگ گئے۔ ان کی عورتیں، ان کی بچے، ان کی بیویاں، مرد دڑا دڑ ایمان لانے لگ گئے۔ اب جب ایمان لانے لگ گئے تو جو ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، وہ آپس میں پیار اور محبت کرنے لگ گئے، آپس میں کھانے پینے لگ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہودی کب یہ برداشت کر سکتا ہے کہ مسلمان ایک ہو؟ نصارہ کب یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو؟ ایک دن ان میں سے ایک یہودی جو تعلیم یافتہ تھا، بڑا تیز ذہن کا تھا، شماس ابن قیس، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اوس اور خزرج کے لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے آپس میں اتنے پیار سے گپے لگا رہے ہیں، پیار اور محبت میں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، اس نے کیا کیا، ایک اور یہودی کو لے کر آیا، لڑکے کو، اس کو کہا آپ ایسا کرو، جا کر ان میں بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف جب جنگ کی تھی اس وقت جو اشعار ایک دوسرے کے قبیلوں کے خلاف کہا تھا آپ وہ اشعار شروع کر دیں۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر گپے شپے لگانے کے بعد اس نے وہ اشعار شروع کیے، اتنے میں وہ بات دوبارہ چھڑ گئی اوس اور خزرج کی کہ یار تمہارے بڑوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا، انہوں نے کہا تمہارے بڑوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا۔ وہ بات چلتے چلتے عصبیت، قوم پرستی جس کو کہتے ہیں، وہ اتنی ہو گئی کہ دوبارہ نوبت آپس میں لڑائی کی آنے لگ گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ تشریف لائے،
اور آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تو انہیں ہوش آ گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہمارے خلاف سازش کی گئی اور مکر ان یہودیوں نے کیا، تو وہ دوبارہ ایک دوسرے سے گلے مل گئے، رونے لگ گئے، آپس میں پھر محبت کرنے لگ گئے۔ اتنے میں یہ آیات اتری کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اتحاد کرو گے، اگر تم تابعداری اور فرما برداری کرو گے ان لوگوں کی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی، یہ کیا کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے کفر کی طرف۔ وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر اختیار کرو گے؟ نبی موجود ہے تم میں، قرآن موجود ہے تم میں، اس کے باوجود تم ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہو۔ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اور اس سے پہلے اصل میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کا، ورنہ اللہ کریم نے کون سا طریقہ ہے کہ امت کو نہیں سمجھایا، مسلمانوں کو نہیں سمجھایا، یہود و نصارہ کی سازشوں کے بارے میں کون سا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے نہیں رکھا۔ اس سے پہلے اللہ فرما رہے، قل، آپ ان سے کہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ کیوں لوگوں کو روکتے ہو؟ کن لوگوں کو؟ من آمنا، جو ایمان لائے۔ یہود و نصارہ، تم کیوں لوگوں کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ ایمان والوں کو کس طرح روکتے ہو؟ تبغونہ عوجا، اسلام کے اندر کمیاں ڈھونڈتے ہو، اسلام کے اوپر سوالات لے کر آتے ہو، اسلام کے حوالے سے باتیں لے کر آتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو، تم اہل علم ہو، تمہیں پتہ ہے تورات کے حوالے سے، تمہیں پتہ ہے انجیل کے حوالے سے، تم تو کل تک خود اس پیغمبر کا انتظار کرتے تھے، مگر ضد اور حسد کی وجہ سے آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لیکن یاد رکھو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ۔ تو اس طرح کی بہت سی آیات موجود ہے قرآن کریم میں، حتیٰ کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے امت، تمہیں یہ یہود و نصارہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے۔ یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں اسلام سے کس طرح پھیر کر دوبارہ کفر کی طرف لے کر آ جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اس آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرنی۔ یاد رکھیں، اتباع جیسے عقائد کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح اتباع اعمال کے اندر بھی ہوتی ہے۔ عقائد کے اندر اگر ہم اتباع کرتے ہیں تو وہ کفریہ عقائد ہیں، اگر اعمال کے اندر ہم اتباع کریں گے تو وہ کفریہ اعمال ہوں گے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ شیطان کی اتباع نہیں کرنا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسلام سے دور کرتا ہے، اسی طرح یہود اور نصارہ بھی اسلام اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے میں کتنی نفرتیں ہیں، قومیت کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، فرقوں کے حساب سے۔ اسلام تو وہ مذہب اور وہ دین ہے کہ جس دل میں آ جائے گا وہ اپنے ماننے والوں کو قریب لائے گا، لیکن آج ہم اسلام کے نام پر ہی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ اسلام جس دل کے اندر ہوگا اس دل میں نفرت کیسے ہوگی، حسد کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے دل کسی بھی ایسے عمل سے خالی نہیں ہے جو کفار کے ہیں۔ تو دعا فرمائے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔